جو ساری رات نہ سو سکے نا اس کو دن کو نظر نہیں آتا. ساری رات سو نہ پائے اب دن میں نظر نہیں آتی, ساری رات سکون سے سوتا رہا. اب جانتے ہو سلمان سکون سے کیوں سوتا رہا؟ اسے پتا ہے علم ہماری حیثیت نہیں ہے. یعنی سلمان جانتا ہے کہ علم ہماری حیثیت نہیں ہے, اس لیے سکون سے سو گئے کہ ہمیں تو چاہیے نہیں, ہمیں تو ملے گا ہی نہیں. اب جب صبح بیدار ہوئے تو نبی نے پھر ایک دوسرا اعلان کیا. ایک دن پہلے اعلان کیا تھا, کل علم اسے دوں گا جو مرد ہوگا غیر فرار کرار, اسے علم دوں گا. اب جب علم دینے کی باری آئی تو نبی نے کیا اعلان کر دیا, جو مجھے میرے بھائی علی کے آنے کی خبر پہلے دے گا, میرے بھائی کے آنے کی خبر سب سے پہلے دے گا, وہ مجھ سے جو مانگے گا اسے عطا کیا جائے گا. اب میں یہاں پر عقیدوں کی بات کرنا چاہ رہا ہوں. آج سے 1400 سال پیچھے خود کو رکھ کے ضرور دیکھیے گا کہ جس دور میں نہ تو ٹیلی فون کی کوئی ٹیکنالوجی ہے, کوئی یہ دور حاضر کی کوئی ٹیکنالوجی نہیں, یعنی اس کا مطلب ہے اس دور میں کسی دور والے سے ایک رات میں رابطہ ممکن نہیں ہے. یعنی اس دور کے انسان کو پتا ہے کہ کس نے بتایا کہ وہ آ رہے ہیں, کس نے بتایا وہ آ رہے ہیں. یہاں پہ ایک چھوٹا سا شک ہے, ان کو کیسے پتا وہ آ رہے ہیں؟ چلو یہ تو آگئی عقیدے کی بات کہ نبی ہیں وہی آ گئی ہوگی, لیکن ان کو کیسے پتا کہ یہ بلا رہے ہیں؟ سمجھ میں آئی بات؟ ان کو کیسے پتا کہ یہ بلا رہے ہیں؟ کوئی ٹیکنالوجی نہیں. سمجھ میں آ گئی بات؟ اب وہاں پہ نبی نے اعلان کیا کہ جو مجھے علی کے آنے کی, میرے بھائی کے آنے کی خبر سب سے پہلے دے گا وہ اسے جو چاہے مانگو. جس کو علم کی خواہش نہیں نا, یہ ذرا غور سے سنیے گا, جوان ہے, علم کی خواہش نہیں ہے کہ علم مل جائے, ہمیں علم چاہیے نہیں, ہمیں تو علم کا سایہ چاہیے, ہمیں تو علم کا سایہ چاہیے. ہم دیکھ لیتے ہیں کہاں سے آتے ہیں, یہ بھی دیکھ لیں. اب سب مردوں کو جب نبی نے کہا تھا نا, جن کو کہا تھا کہ کل علم میں مرد کو دوں گا, وہ سب دیکھ رہے تھے ادھر 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 ادھر, مدینے کے رستوں کی طرف دیکھ رہے تھے کب آئیں گے کب آئیں گے. لیکن ایک وہ جو نگاہ کہہ رہی تھی نا کہ بوڑھا ہے, شعور کہہ رہا تھا کہ آؤ ہم تمہیں بتاتے ہیں وہ کہاں سے آئیں گے. ہم یہاں پہ اس جشن میں بیٹھنے, اس مجلس میں بیٹھنے والے تمام مومنوں سے ایک سوال پوچھنا چاہ رہے ہیں, سلمان کو کس نے بتایا؟ سلمان کو کس نے بتایا؟ چلو نبی کو تو وحی آ گئی ہوگی, علی پر بھی کوئی فرشتہ نازل ہو گیا ہوگا, سلمان کو کس نے بتایا علی کہاں سے آئیں گے؟ کیونکہ سلمان پہ تو فرشتہ نہیں نازل ہوتا, صحابی ہوتا ہی وہ ہے جس پہ فرشتہ نازل نہ ہوتا, تو صحابی رسول ہے, اس میں تو فرشتہ آتا نہیں. تو پھر سلمان کو کس نے بتایا؟ آنکھ نے نہیں, اگر آنکھ بتا رہی ہوتی تو سب کو پتا ہوتا. عقل نے, اگر عقل بتا رہی ہوتی تو بڑے عقل والے تھے. تو رہ گئی بات شعور کی, شعور نے بتایا کہ علی یہاں سے آئیں گے. ہم صرف اتنا پوچھنا چاہ رہے ہیں, شعور سکھایا کس نے؟ شعور سکھایا, ہم نے پہلے عرض کیا نا, شعور سکھایا نہیں جا سکتا, پڑھایا نہیں جا سکتا. اب وہ سلمان ہے بوڑھا, اس کو کس نے بتایا کہ شعور کیا ہے؟ شعور نہ پڑھنے سے آتا ہے, نہ لکھنے سے آتا ہے, نہ سمجھنے سے آتا ہے.
शऊर आता है अदब से। एक अमल है जो सलमान का बाअदब है, एक अमल है सलमान का बाअदब है और इबादत के ऊपर है। हमें मौलाना साहब ने यही बताया कि इबादत से ऊपर कुछ नहीं होता। हमने कहा आपको कैसे पता चला? कहा हमने किताब में पढ़ा। इस आंख पे भरोसा किया, इस आंख पे। कहा नहीं अकल पे। अच्छा आप अकल पे भरोसा करते हैं? कि इबादत सबसे ऊपर। हमें भी शऊर ने बताया कि इबादत से ऊपर एक अदब होता है, एहतराम होता है, ताज़ीम होती है, इबादत के ऊपर होती है। हम आले रसूल की भी बात नहीं करते क्योंकि झगड़ा हो जाता है आले रसूल के नाम पर। नबियों के नाम पे तो झगड़ा नहीं ना होता, हम उनकी बात करते हैं। अल्लाह ने आदम को बनाया, वो बातें आप सब सुन चुके। सजदा करवाया ना, उससे पहले फरिश्ते क्या कर रहे थे? इबादत कर रहे थे। इबादत से कुछ अफजल होगा तो अल्लाह कहेगा इसे छोड़ो। ये बात समझ में? अब नबी की बात है, इस पे कोई झगड़ा नहीं, सबको पता है। सजदा हुआ, उसे ताजीमन कह दे, जो भी कह दे, हुआ सजदा। लेकिन इबादत से कुछ अफजल होगा तो अल्लाह कहेगा इसे छोड़ो, अब इसे करो। अब यही मामला है सलमान का। सलमान जाने लगे हैं इबादत के लिए। रस्ते में शऊर ने कहा कि इधर आओ, हम तुम्हें अदब सिखाएं, हम तुम्हें अदब का बताएं। अब शऊर ने हाथ पकड़ा, अदब की तरफ ले गए। अदब क्या है? कि उस घर के सामने अपनी रेशे मुबारक के साथ, अब ये जो दाढ़ी है ना, इसका इस्लाम में बड़ा अदब है। इस दाढ़ी का बड़ा मुकाम है। किसी के चेहरे पे अगर दाढ़ी हो उसका मुकाम है। एक हदीस है, गालिबन शायद सही बुखारी या मुस्लिम की है, कि सही या गलत ये बात का फैसला है, लेकिन हमने जहां से सुनी हम सिर्फ आपके सामने अर्ज करना चाह रहे हैं दाढ़ी की अजमत पर। कि उस हदीस का एक छोटा सा मतन है, वो आप घर में जाकर पढ़ लीजिएगा, लेकिन एक छोटा सा मतन है कि किसी ने अपनी उसकी दाढ़ी में सिर्फ एक ही बाल था, साहब रसूल की, तो वो अपने बाल के साथ खेलता खेलता वो बाल भी टूट गया। तो नबी के पास आए तो नबी ने पूछा कि तुम्हारी दाढ़ी का वो हाथ से कुछ कर रहा तो वो टूट गया। तो नबी ने कहा जानते हो उस बाल के साथ कितने फरिश्ते पैवस्त थे? कितने फरिश्ते जुड़े हुए थे उस दाढ़ी के एक बाल के साथ। जो सुन्नत रसूल समझ के दाढ़ी रखे ना, तो उसके हर बाल के साथ फरिश्ते होते। ये बात समझ में आ गई? अब ये बात सलमान को भी पता है, यानी उस दाढ़ी में जितने बाल हैं उसके साथ लाखों फरिश्ते पैवस्त हैं। तमाम फरिश्ते जो सलमान को दाढ़ी रखने के एवज मिले थे उस दहलीज पे रगड़ दिए। नहीं समझ में आई बात? उस दहलीज पे रगड़ दिए इतने फरिश्ते। यहाँ तक बात समझ में आई? अब ये दाढ़ी जो आपको मिली है ना, जो अगर किसी ने रखी दाढ़ी, तो मैं दाढ़ी की अजमत पे एक छोटी सी बात करना चाह रहा हूं कि इस दाढ़ी को कभी भी किसी के सामने जमीन पे नहीं रखना, क्योंकि इसके साथ फरिश्ते हैं। तौहीन है फरिश्तों की कि अगर किसी की दहलीज पे ये बाल रख दिए जाए। इसलिए खुदा कहता है किसी को सजदा ना करो, क्योंकि जब सजदा करते हो तो ये दाढ़ी जमीन पे लगती है, जमीन के साथ जाती है, तो इसके साथ फरिश्तों की तौहीन होती है। हमें ये पता चला कि दाढ़ी की कितनी अजमत है। देखिए हम सलमान से सवाल पूछते जा रहे हैं, आपको भी तो पता था इस दाढ़ी के साथ फरिश्ते हैं।
آپ اس کو اس دہلیز کے سامنے کیوں بچھا رہے ہیں؟ اس کو جھاڑو کیوں بنا رہے ہیں؟ تو سلمان کے پاس ایک شعور ہے. نہیں سمجھ میں آئی بات؟ یہ جو شعور ہے نا، اس میں طاقت اتنی ہے کہ یہ 1400 سال کا فاصلہ طے کر لیتے. 1400 سال کا فاصلہ طے کر لیتے. شعور میں اتنی طاقت ہے. ہم نے جتنا علی نے ہمیں شعور دیا ہے، ہم نے رابطہ کیا سلمان سے. کیوں بچھائی یہ داڑھی جب آپ کو بھی معلوم تھا کہ اس کے ساتھ فرشتے پیوست ہیں، جڑے ہوئے ہیں، ملے ہوئے ہیں؟ کیوں بچھائی؟ تو سلمان نے کہا ذرا رکو، ہر دہلیز پہ تو نہیں رکھی، ہر دہلیز پہ تو نہیں رکھی، علی کے در پہ رکھی ہے، پنجتن پاک کے در پہ رکھی ہے. کیوں رکھی؟ کہا تم نہیں جانتے آدم کو جب سجدہ ہوا انہی فرشتوں نے تو کیا تھا. انہی فرشتوں نے آدم کو سجدہ کیا تھا. اب میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ سجدہ آدم کو ہوا تھا؟ نہیں، آدم کے اندر آنے والی روح کو ہوا تھا. کس نے بتایا؟ کتاب نے، عقل نے، آنکھ نے؟ نہیں، شعور نے. اب سلمان سے جب پوچھا کہ اس داڑھی کو زمین پہ کیوں رکھا، تو سلمان نے کہا ہم نے فرشتوں پہ ایک احسان کیا. ہم نے فرشتوں پر ایک احسان کیا کہ جو ہماری داڑھی میں پیوست تھے انہیں دہلیز زہرا پہ لا کر بچھا دیا. نہیں سمجھ میں آئی بات؟ یہ سب بات ہے شعور کی. ہم تھوڑا سا پوچھنا چاہ رہے ہیں ہم کہاں پہ تھے جو بات کر رہے تھے؟ ہم شعور پہ نہیں، ہم تو اس خیبر کی بات کر رہے تھے کہ ہم اسے انعام دیں گے. ہم تو بات کہیں سے بھی سلمان پہ چلے گی. ہم واپس آنا چاہ رہے ہیں. کس پہ بات ہو رہی؟ ہم پھر انعام دیں گے جو ہمیں بتا دے. کس کو پتا چلا؟ سلمان کو پتا چلا علی کس طرف سے آئیں گے. سلمان نے بھاگتے ہوئے آئے، آ کر کہا یا رسول اللہ آپ کے برادر تشریف لا چکے. میں صرف وہ جو اہل ذوق ہیں، اہل معرفت والے ہیں، میں ان کو مخاطب کر کے ایک جملہ کہنا چاہ رہا ہوں. ہو سکتا ہے چہرے پہ مسکراہٹ آئے. کتنا پر رونق وہ منظر ہوگا جب سلمان نے کہا ہوگا مولا مولا آ گیا. یہاں تک بات سمجھ گئی؟ حالانکہ سلمان جانتے ہیں کہ مولا کو پتا ہے کہ مولا آ گئے، لیکن بتانے کا ایک لطف ہے. میں ایک چھوٹی سی بات عرض کرنا چاہ رہا ہوں. بتانے کا بھی ایک لطف ہے، سننے کا بھی ایک لطف ہے. کیا نبی کو نہیں پتا؟ جس نے نبی کو بتایا کہ علی آ رہے اس نے نہیں بتایا ہوگا کہ نبی علی آ گئے ہیں. مگر سننے کا ایک لطف ہے، سنانے کا ایک لطف ہے. نہیں سمجھ میں آئی بات؟ ہم اسی موقع کی چھوٹی سی بات سے واضح کر دیتے ہیں. یہ جو آپ نے میرے آنے سے پہلے جو قصیدے سنے، کیا پہلے نہیں سنے نا؟ پہلے بھی سنے، لیکن میں دیکھ رہا تھا ایسے لگ رہا تھا کہ پہلی دفعہ سن رہے ہیں. اتنا لطف آ رہا ہے. بات وہی ہوتی ہے، مگر علی والے کچھ ایسا عمل کرتے ہیں کہ وہی بات بار بار سنتے ہیں اور ایسا محسوس کرواتے ہیں پہلی دفعہ سن رہے ہیں. کیوں؟ سننے میں بھی ایک لطف ہے، سنانے میں بھی ایک لطف ہے. اب میں سے بات کرنا چاہ رہا ہوں، جو غدیر کا جشن تھا نا،
اس میں نبی سنا رہے تھے، سلمان سن رہے تھے۔ یہ خیبر کا جو جشن تھا سلمان سنا رہے تھے، نبی سن رہے تھے۔ اب جب جو سننے والا ہے پھر وہ داد دیتا ہے،